حامدا و مصلیا اما بعد. محترم ناظرین، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشگوار زندگی کے رہنما اصولوں میں سے دوسرا اصول نماز ہے. انسان اگر نماز کی پابندی کرتا ہے، وقت پر نماز کو ادا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کی زندگی خوشگوار بنا دے گا، اس کی زندگی سے دکھ تکلیف اور پریشانی کو ختم کر دے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے نماز کے ذریعہ مدد طلب کرنے کی تلقین کی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو نماز کے ذریعہ اور صبر کے ذریعہ اللہ تعالی سے مدد چاہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو. اب اندازہ لگائیں کہ جب ایک انسان اللہ رب العالمین سے قریب ہو گیا اور قریب ہونے کے بعد انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین سے وہ مانگ لے، اللہ رب العالمین اسے عطا کر دے گا. اور جس چیز کی پریشانی ہے اللہ رب العالمین سے وہ دعا کر دے کہ اے اللہ میری پریشانی کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی ختم کر دے گا. ایسی صورت میں جب اسے ضرورت کی چیز مل جائے اور اس کی پریشانی ختم ہو جائے تو زندگی خوشگوار ہی ہو جاتی ہے، زندگی خوشحال ہو جاتی ہے. لہٰذا جب ہم نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ہماری زندگی خوشگوار بن جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین خود انسان کی فریاد سننے کا وعدہ کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرا بندہ مجھے پکارے تو اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اس سے قریب ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. تو اس طرح سے. اور اللہ رب العالمین حیا والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفر خائبتین، کہ اللہ رب العالمین حیا والا ہے، کرم والا ہے. جب کوئی بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر کے سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو خالی ہاتھ ایسے لوٹا دے، کچھ نہ نوازے. اس بات پر اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے. لہذا اللہ رب العالمین تو سحری کے وقت بھی یعنی سحر کے وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا کو قبول کروں. اب ایک انسان نماز پڑھتا ہے، اپنے رب سے فریاد کر دے، جس چیز کی ضرورت ہو وہ ان نعمتوں کا سوال کرے، جو جو پریشانیاں ہو ان کے ازالہ اور ان کا خاتمہ کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کر دے گا اور اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم جہاں ہمیں نماز کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو خوشگوار بنا رہا، وہیں پر ہم اپنی دنیا داری میں اس قدر لگ گئے کہ دنیا کے چکر میں ہم نے نماز سے اپنا رشتہ توڑ دیا، جس کی بنا پر ہماری زندگی پریشان کن ہو گئی اور ہم حیران و پریشان رہتے ہیں. ہماری زندگی میں چین و سکون نام کا کوئی چیز نہیں بچا. یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان ہیں. جبکہ اللہ رب العالمین نے نہایت ہی انصاف کے ساتھ یہ کہا کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب عبادت تم کرنا، جو وقت ہم نے مقرر کر رکھا ان وقت میں عبادت کر لینا، اس کے بعد اپنی دنیاوی زندگی کے لیے کوشش کرنا، جو بھی تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے ان میں کوشش کرنا. اللہ رب العالمین نے جو تمہاری روزی بانٹ رکھی ہے زمین میں اس کی تلاش کرنا. اس طرح سے تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ تم نماز کے بعد بھی روزی روٹی کی تلاش میں نہ جاؤ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف جلدی جلدی چلو. اب اذان ہو رہی ہو، نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھنا ہے. اچھا نماز پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ تعالی نے کیا فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز پڑھ لو، نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین نے جو تمہارے لیے روزی مقرر کر رکھی اسے تلاش کرو. ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ نماز نہ پڑھنا پڑے، اس کے لیے ہم نماز کے بدلے جا کر کے اپنی روزی روٹی کی تلاش میں مگن رہتے ہیں. ایسا لگتا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر
نماز کی پابندی کو نافذ نہیں کیا، بلکہ نماز کے بدلے اللہ رب العالمین نے اپنی روزی روٹی کا ذمہ ہم انسانوں پر لکھ دیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم نماز کو چھوڑ کر روزی روٹی میں لگے رہتے ہیں، کہ جا کر اللہ رب العالمین سے یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نماز اسی لیے نہیں پڑھ پائے کہ ہمارے پاس یہ عذر ہے کہ ہم تیری روزی روٹی کا انتظام کر رہے تھے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے تقوی شعاری کے ساتھ، اس کی روزی روٹی کا ذمہ ہمارے اوپر ہے، ہم اس کی روزی روٹی کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ اے نبی، آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، اور بہترین کارکردگی، بہترین کارگزاری تقوی کی بنا پر ہے۔ اب ایک انسان جب نماز پڑھے گا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے گا اور تقوی کی بنا پر نماز کے وقت میں اپنا دنیاوی مشغلہ چھوڑ کر کے نماز کو ادا کرے گا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کی روزی روٹی کا انتظام کر دے گا۔ یہ ہے اصل چیز کہ نماز پڑھنے سے ہماری زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اس قدر اہم جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی صدمہ لاحق ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی غم ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور فرماتے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے، جب میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو مجھے چین اور سکون مل جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو دیکھیے، مرض الموت کے اندر مبتلا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار تنبیہ کر رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں گے، اللہ تعالی ہماری زندگی خوشگوار بنا دے گا۔ نماز کی پابندی سے دور رہ کر اگر ہم اپنی روزی روٹی کی تلاش کریں گے تو اللہ رب العالمین نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہماری روزی روٹی ہم پر تنگ کر دے گا، جس سے ہمارے لیے پریشانی ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ خوشگوار زندگی کا جو راز ہے نماز میں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اللہ تعالی